بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں حسان ہاشمی۔ میاں والی میں ایک انتہائی افسوسناک، دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس میں ایک 7 دن کی لڑکی کو، بچی کو مبینہ طور پر اس کے والد نے گولیاں مار کر مار دیا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ جناب والد اپنی بیٹی کی پیدائش پر یا اس پیدائش پر کہ وہ لڑکی ہے خوش نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس نے پکڑ کے اسے مار دیا ہے۔ 5 گولیاں ماری ہیں، اور اس درندہ صفت شخص کے بارے میں اس وقت سوشل میڈیا میں ایک طوفان برپا ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں میں نے آج آپ کے سامنے مختلف رکھنی ہے آج اس واقعے کے حوالے سے، اور آپ کے سامنے میں نے ایک کیس رکھتے ہوئے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور خاص طور پر اس واقعے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ بات زبان زد عام ہے کہ پاکستان عورتوں والا کے لیے ملک نہیں ہے، پاکستان میں عورت اور بچی ہونا ایک جرم ہے، کیونکہ جس طرح اس بچی کو قتل کیا گیا ہے، اس بچی کے قتل کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ون آف دا موسٹ انسیکیور کنٹری ہے فار ویمن۔ اب پوائنٹ آ جاتے ہیں اس قتل کے حوالے سے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے ٹائمنگ اور کچھ اہم باتیں رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ بچی ہے 7 دن کی، اور بچی کے یہ والد، ذرا یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکا، یہ نوجوان لڑکا، اس کی شکل دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا، اس کے چہرے کی بشاشت یہ شو کرتے کہ ایسا مطلب اس کے اندر خنس نہیں ہو سکتا، لیکن جو ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس معصوم شخصیت یا معصوم چہرے کے پیچھے وہ درندگی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، اور جو کہ باہر آئی ہے اپنی ہی بیٹی کے قتل کے نام پر۔ اس شخص کا نام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہ زیب خان ہے، ولد امان اللہ خان ہے، قوم گڈی خیل میاں والی ہے، اور اس نے اپنی 7 دن کی معصوم بیٹی کو فائر کر کے قتل کیا۔ یہ جو ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں میاں والی میں جس باپ نے اپنی پہلی اولاد جو بدقسمتی سے بیٹی ہو گئی تو اس کو 5 فائر مار کر زندہ درگور کر دیا۔ اس معاشرے میں کچھ نہیں بدل سکتا، اگر کوئی ہمت کر کے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو اس کو بری طرح گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پدر سری معاشرے میں عورت ہونا جرم ہے، مطلب یعنی باپ کے معاشرے میں، باپوں کے معاشرے میں عورت ہونا ایک جرم ہے، عورت ہونا نہیں یعنی بیٹی ہونا ایک جرم ہے۔ یہ بچی کے ساتھ تصویر لگائی گئی ہے، یہ بچی کی رائٹ آفٹر ڈیتھ یا مرڈر کے لگائی گئی تصویر ہے۔ اس بچی کو اگر ہم دیکھیں تو شاید اتنی سی اس کی ہوگی، چھوٹی سی معصوم سی بچی ہوگی، اور اسے 5 فائر لگے ہیں، اور میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح بچی پڑی ہے اس کے ساتھ اس کا پاؤڈر پڑا ہے، ساتھ ڈائپر پڑا ہے، یا جو وائپس ہیں وہ پڑے ہیں، اور بچی پراپرلی ڈھکی ہوئی ہے، اور 5 فائر کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی کا جسم کیسے قائم ہے، کیونکہ فائر کی اگر بات کریں گے کہ اگر 5 فائر سے لگے تو بچی کے تو چیتھڑے ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ انسان کا ایک اچھے طاقتور بندے کا جسم بھی اچھا خاصا پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ایک فائر، اور اس معصوم 7 دن کی بچی کو فائر لگے ہیں۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اس شخص نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے قتل کیا۔ اگر تو اس شخص نے قتل کیا ہے تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اس کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، اس شخص کو سر عام مار دینا چاہیے، اس شخص کو ایک نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ لیکن اگین اگر اس نے قتل کیا ہے، اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ ایک بچی قتل ہوتی ہے، عورت مارچ یعنی 8 مارچ جو کہ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے یا اس کے نام پر، اور پاکستان میں عورت مارچ کے سلسلے میں جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک 8 مارچ سے پہلے ایک چھوٹی بچی کو مار دیا جاتا ہے اس کے باپ کی جانب سے، یعنی پدر شاہی تھا۔ اس سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ جناب ان کے اس نعرے کو اس بچی کی موت نے ایک نئی زندگی دے دی۔ پدر شاہی ٹھا یعنی گولی ٹھا 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 مارا، ٹھا ٹھا لگے تو 5 ٹھا ٹھا ہوئے، کس نے کیے؟ پدر نے کیے، تو پدر شاہی ٹھا ہو گئی اس بچی سے، اس بچی کے مرنے سے پدر شاہی ٹھا کو نئی زندگی مل گئی۔ دوسری بات جہاں پر یہ کہ اس شخص جس نے مارا ہے اس نے پہلے دن ہی کیوں نہیں مار دیا؟ اس نے پہلے دن بھی انتظار کیا، دوسرے دن بھی انتظار کیا یا برداشت کیا، تیسرے دن بھی برداشت کیا، چوتھے دن بھی برداشت کیا، 5ویں 6ٹھے 7ویں دن برداشت کیا، اور 7ویں دن مار دیا۔ مارا بھی کب؟ جب وہ ہاسپٹل سے گھر لے کر آیا۔ اچھا چلیں، اگر لڑکی ہونے پہ ہی مارنا تھا، یہاں ایک سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، اگر لڑکی ہونے پر ہی مارنا تھا تو اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے 5 مہینے کے بعد، تو 5 مہینے سے حاملہ عورت عام طور پر جان جاتی ہے، اس کے گھر والے جان جاتے ہیں، اس کا ہسبینڈ جان جاتا ہے کہ لڑکی ہے لڑکا، بہت سارے لوگ ابورشن کروا سکتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں،
تو یہاں تو ابورٹ بھی ہو سکتا تھا. ایک اتنا جنونی بندہ جو کہ بیٹی کو پسند ہی نہیں کرتا, برداشت ہی نہیں کرتا, اس بندے کو تو پتہ لگتا ہی مار دینا چاہیے تھا, اپنی بیوی کو کہنا کہ ابورٹ کرو. لیکن اس نے 5-6 مہینے بھی برداشت کیا, اس بچی کے دنیا میں آنے کا انتظار کیا. پھر بچی کے دنیا میں آنے کے بعد 7 دن, عورت مارچ سے 1 دن پہلے, یعنی 7 مارچ 7 دن, کیسا ہے نا انٹرسٹنگ. چونکہ ٹویٹ آئی, بچی کی تصویر آئی, والد کی تصویر ساتھ لگائی, اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پاکستان میں بیٹی ہونا جرم ہے, پدر شاہی تھا, پدر شاہی نے مار دیا, پدر شاہی معاشرے میں عورت ہونا جرم ہے. اچھا, پدر شاہی معاشرے کا عالم یہ ہے کہ پدر یہاں کم ہے اور شاہی زیادہ ہے, مطلب شاہانہ طریقے سے خواتین زیادہ ہیں. مطلب پاکستان میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ اس معاشرے کے اندر اب اس وقت فل ٹاپ ٹرینڈنگ ٹویٹس چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر. یہ پورا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان میں تو عورت مطلب اسی طرح ہی ہے, زندہ درگور کر دی جاتی ہے, مار دی جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ مار دی جاتی ہے, اس کے باوجود مردوں کی تعداد کم ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. پاکستان کے اندر باپ اگر کسی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت کرتا ہے. میں جتنے بھی باپ ہیں, میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جو مجھے سن رہے ہیں, میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں, انہیں سنا رہا ہوں, اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی نہیں کرتی. بیٹی باپ کا محبت کا رشتہ تو ایک مثال بن گیا ہوا ہے, مثالیں دی جاتی ہیں, بیٹے کو توجہ نہیں دی جا رہی, بیٹے سے وہ محبت نہیں کی جا رہی جو بیٹی سے کی جا رہی ہے. اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہا جانا کہ بیٹی ہونا جرم ہے, یہ کہا جانا کہ پدر شاہی معاشرے میں یعنی باپ بیٹیوں کو مارتا ہے. باپ کے لاڈ بیٹی کے ساتھ تو کمال ہے, اور بیٹی کے لاڈ جو ہے باپ کے ساتھ کمال ہے. لیکن اس خاص واقعے کو, اور چونکہ ہم بڑے ری ایکٹیو ہیں, ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں اصل واقعہ کیا ہے, ابھی تک ہمیں نہیں معلوم. جب آئے گا, میں اگین اس بات پہ ہوں, اگر اس نے اس طرح مارا ہے اس کو سرعام پھانسی دو, اسے سرعام پھانسی دینی پڑے گی. لیکن سرعام پھانسی نہیں دیں گے اگر اس نے کیا ہے تو. ہاں, اگر اس نے نہیں کیا تو اس کو لٹکا دیں گے. اس کو سارے پوری قوم مل کے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کوئی پاگل نہیں ہوتا, پیٹ میں بھی برداشت کرتا رہے بچی ہے, پیدا ہونے پر بھی برداشت کرے بچی ہے, 7 دن گزار لے, اور 8 مارچ سے 1 دن پہلے بچی مار کے 8 مارچ والوں کو ایک نئی زندگی دے کے پاکستان کا نام بدنام کرنے کا موقع فراہم کر دے. ایسی خوبصورت تو میرے خیال سے تامل فلموں میں ہی ہوتی ہیں, جو کو ریلیشنز ہوتے ہیں, کو انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تامل فلم تو نہیں چل رہی میرے خیال سے یہ. تو اس لحاظ سے جاننا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا. اس کے بعد پولیس گئی ہے, یقیناً اب پولیس وہاں جا کے معلوم کرے گی. ہاسپٹل کے اندر ڈی پی او صاحب حرکت میں ہیں, اور اس پہ یقیناً سی سی ٹی وی فوٹیج معلوم ہوگی کہ بھائی کیا اس کا ریاکشن کیا تھا, اس کا معاملہ کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ دماغی پاگل ہو سکتا ہے کسی بات پہ اسے دماغی لیول پہ فسٹ لائے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان میں نہیں, ایسا نہیں. اور پھر اگین 7 مارچ. اچھا, آج اسلام آباد میں پری عورت مارچ سیشن بھی ہوا ہے, کوئی جلسہ بھی ہوا ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, کاش کہ اللہ ایسی ٹائمنگ بہت سارے اور لوگوں کو دے دے جس میں ان کی زندگی بن جائے, ان کے کاز کو اتنی اسٹرینتھن ٹائمنگ مل جائے. تو عورت مارچ کو اگر آج یہ ایسے موقع پہ ٹائمنگ مل رہی جب اللہ اکبر, یوم حیا, یوم حجاب کی بات ہو رہی ہے, وہاں ایک بچی مار کر عورت مارچ کو اگر زندگی مل رہی ہے تو اس کی پراپر تحقیقات ہونا انتہائی ضروری ہے. ورنہ اس وطن کو بے آبرو کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اگر اس وطن میں, اگر اس سرزمین میں, اور اگر اس ریاست میں کسی چیز کی اجازت ہے تو بس اسی چیز کی اجازت ہے, جو آئے جتنا آئے مرضی ٹھوکے. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.